پختونخوا کی اسمبلیاں 23 دسمبر کو تحلیل کیے جانے کا امکان، عمران خان 17 دسمبر کو اعلان کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں جلد الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں انتشار ہوگا، ہمارے ارکان اسمبلی اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر استعفوں کی تصدیق کریں گے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں بولے جنرل باجوہ نے حکمرانوں کو این آر او دیا، سابق آرمی چیف نے ہمیں کئی بار ان سے سیٹلمنٹ کا کہا، سابق آرمی چیف نے احتساب چھوڑ کر معیشت پر دھیان دینے کا کہا تھا۔ جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے، چوروں کو این آر او 2 دے کر پاک کیا جا رہا ہے، ابھی نواز شریف آئے گا اور ڈرائی کلین ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہا، چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، توشہ خانہ کیس میں میرے خلاف کوئی چیز نہیں ملے گی، فارن فنڈنگ کیس میں بھی کلیئر ہو جائیں گے، چیف الیکشن کمشنر کا ایجنڈا مجھے نااہل کروانا ہے۔ لگ رہا ہے پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے، وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کی نوبت آئی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تمام آپشنز استعمال کریں گے، تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی جا سکتی ہے، ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، اس وقت الیکشن پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، سیلاب زدگان کا سوچیں، الیکشن پر پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر گورنر پنجاب کی لاہور میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات، پنجاب اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، صدر مملکت سے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق بھی ملے، قبل از وقت الیکشن سیاسی صورتحال پر مشاورت، صدر عارف الوی کی زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات۔ نیب کا مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ، ڈی جی نیب راول پنڈی نے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ نیب کے فیصلے سے پروسیکیوشن برانچ کو بھی آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو بری کر دیا تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں، ان پر اثاثوں کا کیس نہیں بنتا، 7 سال قید کی سزا کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کا حکمرانوں کی بریت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، حماد اظہر کہتے ہیں اقتدار ملا تو این آر او 2 کے پرخچے اڑا دیں گے، سلیمان شہباز کی اوقات نہیں کہ عمران خان سے مخاطب ہو، سلیمان شہباز کک بیک اسپیشلسٹ ہے، بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ کک جائیں گے، نظام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، غیر مقبول لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، چوروں نے چوری کو قانونی کور دے دیا، شفقت محمود کہتے ہیں حکمرانوں نے آ کر صرف اپنے کیسز معاف کرائے، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مشیر احتساب پنجاب مصدق عباسی بولے یہ سمجھ رہے ہیں کیسز ختم کر کے بچ گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف والے اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں جاتے، یہ پی ٹی آئی کا جانبدار نقطہ نظر ہے کہ اسمبلی نامکمل ہے، زبانی باتیں نہ کریں، اسمبلی پسند نہیں تو سیٹیں بھی چھوڑیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس، استفسار کیا کہ اگر اسپیکر کو 4 دن میں استعفے منظور کرنے کا حکم دیں تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے؟ عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اگر عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل تیار ہے، جن کے استعفے منظور ہوئے وہ کون سا اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے یہ تمام سیاسی بحث ہے جس کو سیاسی مقام پر ہونا چاہیے، جب عوامی مفاد کی بات ہو تو پی ٹی آئی کا اسمبلی میں نہ ہونے کا سوال غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان سے سابق وزیر مونس الہی کی ملاقات، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت، مونس الہی کی عمران خان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی یقین دہانی، چیئرمین تحریک انصاف کی زیر صدارت سینئر رہنماؤں کا اجلاس، ارکان کی اکثریت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے عمران خان کے فیصلے کی توثیق کر دی، ارکان کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ایک ہی روز تحلیل کرنے کی تجویز، تحریک انصاف کی سینئر قیادت 23 مارچ سے پہلے انتخابات کی خواہاں، اجلاس میں عثمان بزدار کا عمران خان کے سامنے تونسا کو ضلع نہ بنانے کا شکوہ، چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے تونسا کو ضلع کا درجہ دے دیا جائے گا، پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کہتے ہیں کہ کاف لیگ نے اسمبلی تحلیل کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کا ذکر نہ کرنے پر نااہلی کا معاملہ عدالت 20 دسمبر کو سنے گی۔
عدالت نے عمران خان، الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات فراہم کی۔ بچوں کی تفصیل میں 2 کا ذکر کیا اور 1 کی معلومات چھپائیں۔ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ سابق حکومت کی تباہ حال معیشت کو بحال کریں گے، قرضوں کی ادائیگیاں وقت پر ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی ٹیم کے اجلاس سے خطاب۔ معاشی ٹیم کی وزیر اعظم کو قرضوں کی واپسی کے شیڈیول، IMF سے جاری بات چیت پر بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، گورنر اسٹیٹ بینک، FBR حکام کی شرکت۔ حکومت کا ڈالر، گندم اور یوریا کی افغانستان سمگلنگ کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو واضح اہداف دے دیے، کہتے ہیں کہ IMF پروگرام مکمل کریں گے۔ ریکارڈنگ پر قانون سازی کے لیے حکومت اور اتحادیوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ایاز صادق کی BNP مینگل اور JUI کے رہنماؤں سے ملاقات۔ ریکارڈنگ بل کے حوالے سے بات چیت، اتحادی جماعتوں کا بل پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ وفاقی وزیر قانون کا BNP مینگل سے معاملات طے پانے کا دعویٰ، کہتے ہیں سردار اختر مینگل کو ریکارڈنگ معاہدے پر تحفظات نہیں۔ اختر مینگل کو غیر ملکی سرمایہ کاری بل کو صرف ریکارڈنگ تک چاہتے ہیں۔ BNP مینگل کے نائب صدر ملک ولی کاکڑ نے اعظم نذیر تارڑ کے معاملات طے کرنے کی تردید کر دی، کہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ کا بیان حقائق کے برعکس ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس میں معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش۔ تاجک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے معاملات اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے دیرینہ تعلقات۔ تاجک صدر کا دورہ پاکستان ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تاجکستان کے صدر بولے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹس کا کیس، ضمانت کا فیصلہ 16 دسمبر تک مؤخر۔ اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف کا عدالت کا چارج چھوڑ دیا، خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد۔ جج اعظم خان نئے اسپیشل جج سینٹرل تعینات۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ہائی کورٹ نے جج اعظم خان کی بطور اسپیشل جج سینٹرل تعیناتی کی سفارش کر رکھی تھی۔ ادھر لاڑکانہ میں اعظم سواتی پر درج مقدمات پولیس نے ختم کر دیے۔ نصیر آباد اور بارہ کے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالتوں میں رپورٹس پیش کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کی نااہلی کے لیے درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا درخواست گزار نااہلی کا کیس بنانے میں ناکام رہے۔ فریال تالپور نے اپنے اثاثے ظاہر کیے۔ نااہلی کے لیے مواد اور ٹھوس ثبوت دینا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سلان تاج گمن رابعہ اصفر نے فریال تالپور کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں دوسرا مہنگا ترین ملک قرار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ 2022 کے آؤٹ لک میں کہا گیا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں مزید گراوٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 26.6%۔ توانائی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کی شرح سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئی۔ سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو پے در پے نقصان پہنچایا۔ پاکستان قرض کے شکنجے میں نہیں ہے۔ روپے کے گرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور قرض بڑھے۔ برآمدات بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام گرو فیل ہو گئے جو کہا کرتے تھے کہ روپے کی قدر میں کمی سے برآمدات بڑھیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں ٹیکسوں کی وصولی ایک بڑا مسئلہ ہے، پالیسیز کے عدم تسلسل کا سامنا ہے۔ کرنسی مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ سٹے مافیا کے ہاتھوں میں روپیہ نہیں دے سکتے۔ افغانستان سے کوئلہ روپے میں خریدا جاتا ہے مگر اس رقم سے واپسی پر ڈالرز لے لیے جاتے ہیں۔ کل ہی چمن بارڈر پر ایک شخص کو $1,00,000 کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
گندم کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، فیصل آباد کی مارکیٹ فی من گندم 4000 روپے میں ملنے لگی۔ چکی کا آٹا بھی 120 سے 130 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا، مکس آٹا 2150، اسپیشل آٹا 2200 اور سپر فائن آٹا 2250 روپے کا ہو گیا۔ فائن آٹا مارکیٹ میں 2300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ لاہور میں بھی نان روٹی ایسوسی ایشن نے قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ روٹی اور نان کی قیمت 3 روپے بڑھائے جانے کا امکان۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، گیس نہیں مل رہی، لکڑی اور LPG مہنگی ہے۔ کل اجلاس ہوگا جس میں قیمتیں بڑھانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا لاہور کی مارکیٹس رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ اتوار کی روز مارکیٹس دوپہر 2 بجے کھلیں گی۔ اسموگ کے تدارک کے لیے مزید مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے تمام ریسٹورنٹس ہفتے کے 4 روز رات 10 بجے، جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات 11 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہونے سے اسموگ میں اب بہتری آئی۔ جو اسکول جمعے کے روز بند نہیں کرتے انہیں سیل کر دیں۔ محکمہ ایجوکیشن سختی سے احکامات پر عمل درآمد کرائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی ملاقات۔ ملالہ فنڈ پاکستان کی سرگرمیوں، مستقبل کی حکمت عملی اور منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ملالہ یوسفزئی کا پرویز الہی کے علم دوست اقدامات کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملالہ یوسفزئی کی درخواست پر سکولز اور مدرسوں میں جسمانی سزا پر پابندی کا قانون لانے کا اعلان۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مدرسوں اور سکولز میں جسمانی سزا دینا قطعاً قبول نہیں۔ ملالہ یوسفزئی بولیں کہ طلبہ میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تنقیدی سوچ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کا نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ بلوچستان کے لیے لیپ ٹاپ کا کوٹا دگنا کر دیا گیا۔ 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم کیا جائے گا۔ تجارت اور زراعت کے لیے نوجوانوں کو آسان قرضے ملیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کے شروع کیے گئے یوتھ پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ PTI نے اپنے دور حکومت میں کوئی منصوبہ نہیں لگایا، صرف الزام، گالی اور تقسیم کی سیاست کی۔ اپنے دور حکومت میں ہمارے ہر منصوبے پر اپنی تختیاں لگائیں۔ پولیس بدماش بن چکی ہے۔ ایک اشتہاری پکڑنے کے لیے پولیس نے پورے خاندان کا جینا حرام کر دیا۔ اتنے بدماش پولیس افسر ہیں جس کا دل کرتا ہے شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بدماشی کرنی ہے تو پھر ایسے پولیس افسر اس محکمے میں نہیں رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور پولیس پر برس پڑے۔ DIG آپریشنز افضال کوثر کا پولیس افسروں کی غلطی کا اعتراف، عدالت سے معافی مانگی۔ عدالت کا غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے 3 افراد کی رہائی کا حکم۔ کابینہ کمیٹی کی سفارش پر امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے کی پرانی بلڈنگ فروخت کی جا رہی ہے۔ عمارت تمام ضوابط کی پابندی کے ساتھ کھلی بولی میں فروخت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی زیر ملکیت اس عمارت کو سفارتی حیثیت حاصل نہیں۔ 2003 میں پاکستان کا سفارت خانہ نئے احاطے میں منتقل ہونے کے بعد یہ عمارت خالی پڑی تھی۔ یہ عمارت ان 2 عمارتوں سے چھوٹی ہے جن میں ماضی میں پاکستان کا سفارت خانہ واقع تھا۔ میسی کی ارجنٹینا کروشیا کو ہرا کر فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سابق عالمی چیمپئن نے پہلے سیمی فائنل میں کروشیا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ پہلا گول میسی نے پینلٹی کک پر کیا، دوسرا اور تیسرا گول جولیان الواریز نے کیا۔ جیت کے بعد ارجنٹینا سمیت دنیا بھر میں مداحوں کا جشن۔ لیونل میسی ورلڈ کپ مقابلوں میں ارجنٹینا کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اسٹار فٹ بالر کے ورلڈ کپ مقابلوں میں گولز کی تعداد 11 ہو گئی۔ رواں ورلڈ کپ میں میسی نے 5 گول کیے، سب سے زیادہ ورلڈ کپ میچز کھیلنے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ جرمنی کے لوزر کے پاس تھا۔ تیسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں مکمل۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز کے کراچی میں ڈیرے۔ کل پریکٹس سیشن کا آغاز ہوگا۔ کراچی ٹیسٹ 17 دسمبر سے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔
فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کے باعث کراچی ٹیسٹ سے بھی باہر۔